وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم من ذنوبكم ويجيركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بموجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَقَدْ تحقیق أَهْلَكْنَا ہم نے ہلاک کر دیا ما حَوْلَكُم جو تمہارے ارد گرد من سے القریٰ بستیاں وَصَرَّفْنَا اور ہم نے بار بار دکھائیں الآیات اپنی نشانیاں لعلہم تاکہ وہ یرجعون لوٹ آئیں اور ہم غارت کر چکے ہیں جتنی تمہارے آس پاس ہیں بستیاں اور طرح طرح پھیر کر سنائیں ان کو باتیں تاکہ وہ لوٹ آئیں یعنی عاد کے سوا قوم سمود اور قوم لوط وغیرہ کی بستیاں بھی اسی طرح تباہ کی جا چکی ہیں جو تمہارے آس پاس واقع تھیں یہ مکہ والوں کو فرمایا کیونکہ سفروں میں ان کا گزر ان مقامات کی طرف ہوتا تھا مگر اتنا سمجھانے پر بھی وہ باز نہ آئے فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون فلولا پھر کیوں نہ نصرهم مدد کی ان کی الذين اتخذوا جنہیں بنا لیا انہوں نے من دون اللہ اللہ کے سوا قربانا قرب حاصل کرنے کو آلهة معبود بل ضلوا بلکہ وہ گم غائب ہو گئے عنهم ان سے وذلك یہ افکم ان کا بہتان وما او جو کانو یفترون وہ افترا کرتے تھے پھر کیوں نہ مدد پہنچی ان کو ان لوگوں کی طرف سے جن کو پکڑا اللہ تھا اللہ سے برے معبود بڑے درجے پانے کو کوئی نہیں گم ہو گئے ان سے او یہ جھوٹ تھا ان کا او جو اپنے جی سے باندھتے تھے یعنی جن بتوں کی نسبت کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دیں اور بڑے بڑے درجے دلائیں وہ اس آڑے وقت میں کیوں کام نہ آئے اب ذرا ان کو بلایا ہوتا یعنی آج ان کا کہیں پتہ نہیں نہ عذاب کے وقت ان کو پکارا جاتا ہے آخر وہ گئے کہاں جو ایسی مصیبت میں بھی کام نہیں آتے یعنی ظاہر ہوا کہ بتوں کو خدا بنانا اور ان سے امیدیں قائم کرنا محض جھوٹی اور من گڑت باتیں تھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے پھر وہ چلے کیسے رب اوپر کی آیات میں انسانوں کی تمرد و سرکشی کی داستان تھی آگے اس کے مقابل جنوں کی اطاعت و فرمانبرداری کا حال سناتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ جو قوم طبی طور پر سخت متمرد اور سرکش واقع ہوئی ہے اس کے بعد افراد کس طرح اللہ کا کلام سن کر موم ہو جاتے ہیں وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ وَإِذْ اور جب صرفنا ہم پھیر لائے الیک آپ کی طرف نفرًا ایک جماعت من الجن جنات کی یستمعون وہ سنتے تھے القرآن فلما پس جب حضروه وہ حاضر ہوئے ان کے پاس قالوا انہوں نے کہا انصتوا چپ رہو فلما پھر جب قضیہ پڑھنا تمام ہوا ولوا لوٹے الی قومہم اپنی قوم کی طرف منذرین ڈر سناتے ہوئے
اور جس وقت متوجہ کر دیا ہم نے تیری طرف کتنے لوگ جنہوں میں سے سننے لگے قرآن، پھر جب وہاں پہنچ گئے بولے چپ رہو، پھر جب ختم ہوا الٹے پھرے اپنی قوم کو ڈر سناتے ہوئے۔ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جنوں کو کچھ آسمانی خبریں معلوم ہو جاتی تھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوئی وہ سلسلہ تقریباً بند ہو گیا اور بہت کثرت سے شہاب کی مار پڑنے لگی۔ جنوں کو خیال ہوا کہ ضرور کوئی نیا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمانی خبروں پر بہت سخت پہرے بٹھائے گئے ہیں، اسی کی جستجو کے لیے جنوں کے مختلف گروہ مشرق و مغرب میں پھیل پڑے۔ ان میں سے ایک جماعت بطن نخلہ کی طرف گزری، وہاں اتفاق سے اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ نماز فجر ادا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی اس ٹکڑی کا رخ قرآن سننے کے لیے ادھر پھیر دیا۔ قرآن کی آواز انہیں بہت عجیب اور مؤثر و دلکش معلوم ہوئی اور اس کی عظمت و ہیبت دلوں پر چھا گئی۔ آپس میں کہنے لگے کہ چپ رہو اور خاموش کے ساتھ یہ کلام پاک سنو۔ آخر قرآن کریم نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا، وہ سمجھ گئے کہ یہی نئی چیز ہے جس نے جنوں کو آسمانی خبروں سے روکا ہے۔ بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ کر فارغ ہوئے، یہ لوگ اپنے دلوں میں ایمان و ایقان لے کر واپس گئے اور اپنی قوم کو نصیحت کی۔ ان کی مفصل باتیں سورہ جن میں آئیں گی۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے آنے جانے اور سننے سنانے کا پتہ نہیں لگا۔ ایک درخت نے بإذن اللہ کا کچھ اجمالی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی اور مفصل حال اس کے بعد وحی کے ذریعے سے معلوم کرایا گیا۔ کما قال تعالیٰ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، سورۃ نمبر 72 جن آیت نمبر 1۔ جن میں آئیں گی بعدہ بہت بڑی تعداد میں جن مسلمان ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے اور دین سیکھنے کے لیے ان کے وفود حاضر خدمت ہوئے۔ خفاجی نے روایات کی بنا پر دعویٰ کیا ہے کہ 6 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں سے ملاقات کی۔ اس لیے روایات میں جو اختلافات ان کے عدد یا دوسرے امور کے متعلق معلوم ہوتا ہے، اس کو تعدد وقائع پر حمل کرنا چاہیے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ قالوا انہوں نے کہا یا قومنا اے ہماری قوم، انا سمعنا بے شک ہم نے سنی کتابا ایک کتاب انزل نازل کی گئی من بعد موسیٰ موسیٰ کے بعد مصدقا تصدیق کرنے والی لما اس کی بین یدیہ جو اس سے اپنے سے پہلے یہدی وہ رہنمائی کرتی ہے الی طرف حق کی وإلی اور طرف طریق راہ مستقیم راست۔ بولے اے قوم ہماری، ہم نے سنی ایک کتاب جو اتری ہے موسیٰ کے بعد، سچا کرنے والی اب اگلی کتابوں کو سجاتی ہے، سچا دین اور ایک راہ سیدھی۔ کتب سابقہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے برابر کوئی کتاب احکام و شرائع کو حاوی نہیں تھی، اسی پر انبیاء بنی اسرائیل کا عمل رہا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تورات کو بدلنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے جنوں میں تورات ہی مشہور چلی آتی تھی، اس لیے اس موقع پر انہوں نے اسی کی طرف اشارہ کیا۔ خود تورات میں بھی جو پیشنگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئی ہے، اس کے لفظ یہ ہیں کہ اے موسیٰ تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا۔ شاید اس وقت قرآن کا جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا تھا اس میں ایسا مضمون آیا ہوگا یا قرآن سے سمجھے ہوں، یعنی سچے عقیدے اور عمل کا سیدھا راستہ۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ یا قومنا اے ہماری قوم، اجیبو قبول کر لو، داعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والا، وآمنوا اور ایمان لے آؤ، بہ اس پر، یغفر لکم بخش دے گا تمہیں، من سے ذنوبکم تمہارے گناہ، ویجرکم اور وہ پناہ دے گا تمہیں، من سے عذاب علیم دردناک عذاب۔ اے قوم ہماری مانو اللہ کے بلانے والے کو اور اس پر یقین لاؤ کہ بخشے تم کو کچھ تمہارے گناہ اور بچا دے تم کو ایک عذاب دردناک سے، یعنی اس کی بات مانو جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اس کی رسالت پر یقین کرو، یعنی جو گناہ حالت کفر میں کچھ کر چکے ہو اسلام کی برکت سے سب معاف ہو جائیں گے۔ آئندہ سے نیا کھاتا شروع ہوگا، لیکن یاد رہے کہ یہاں ذنوب کا ذکر ہے، حقوق العباد کا معاف ہونا، اس کے
اس سے نکل گیا ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بموجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء اولئک فی ضلال مبین ومن لا یجب اور جو نہ قبول کرے گا داعی اللہ کی طرف بلانے والا فلیسا تو نہیں بموجز عاجز کرنے والا فی الارض زمین میں ولیسا اور نہیں لہو اس کے لیے من دونی اس کے سوا اولیاء و حمایتی اولئک یہی لوگ فی میں ضلال مبین گمراہی کھلی اور جو کوئی نہ مانے گا اللہ کے بلانے والے کو تو وہ نہ تھکا سکے گا بھاگ کر زمین میں اور کوئی نہیں اس کے سوا مددگار وہ لوگ بھٹکتے ہیں سری یعنی نہ خود بھاگ کر خدا کے مار سے بچ سکے نہ کوئی دوسرا بچا سکے۔ حضرت شاہ صاحب فی الارض کی قید پر لکھتے ہیں کہ شیاطین کو اوپر سے فرشتے مارتے ہیں تو زمین ہی کو بھاگتے ہیں۔ اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير۔ اوا کیا لم نہیں یرو دیکھا انہوں نے ان اللہ کے اللہ الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا سماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو ولم يعي اور وہ تھکا نہیں بخلقهن ان کی پیدا کرنے سے بقادرین وہ قادر ہے اعلیٰ پر ان یحیی کے زندہ کرے الموتیٰ مردے بلا ہاں انہ بے شک وہ علی کل شیء ہر شے پر قدیر قدرت رکھنے والا کیا نہیں دیکھتے کہ وہ اللہ جس نے بنایا آسمان اور زمین اور نہ تھکا ان کے بنانے میں اور قدرت رکھتا ہے کہ زندہ کرے مردوں کو کیوں نہیں وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اس لفظ میں یہود کے عقیدے کا رد ہے جو کہتے تھے کہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ثم استراح پھر 7ویں دن آرام کرنے لگا عیاذ باللہ یعنی بڑا عذاب مرنے کے بعد ہوگا اور اس دھوکہ میں نہ رہیں کہ مر کر کہاں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ کو یہ کچھ مشکل نہیں جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے نہ تھکا اس کو تمہارا دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ لَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ وَيَوْمَ اور جس دن يُعْرَضُ پیش کیے جائیں گے الَّذِينَ جنہوں نے کفر کیا عَلَى النَّارِ آگ کے سامنے لَيْسَ کیا نہیں هَذَا یہ بِالْحَقِّ حق قالوا وہ کہیں گے بَلَىٰ ہاں وَرَبِّنَا ہمارے رب کی قسم قال وہ فرمائے گا فَذُوقُوا پس تم چکھو العذاب عذاب بما وہ جس کو تم تکفرون تم انکار کرتے تھے۔ اور جس دن سامنے لائیں منکروں کو آگ کے کہ کیا یہ ٹھیک نہیں کہیں گے کیوں نہیں قسم ہمارے رب کی کہا تو چکھو عذاب بدلہ اس کا جو تم منکر ہوتے تھے۔ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ دوزخ کا وجود اس کا عذاب کیا واقعی چیز نہیں آخر سب ذلیل ہو کر اقرار کریں گے بے شک واقعی ہے ہم غلطی پر تھے جو اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ یعنی اس وقت کہا جائے گا کہ اچھا اب اس انکار اور تکذیب کا مزہ چکھتے رہو۔ فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ فاصبر پس آپ صبر کریں کما صبر جیسے صبر کیا اولو العزم من الرسل رسولوں نے سے ولا تستعجل جلدی نہ کریں لهم ان کے لیے كأنهم گویا کہ وہ یوم یرون جس دن دیکھیں گے ما جس کا یوعدون وعدہ کیا جاتا ہے ان سے لم یلبثوا وہ نہیں ٹھہرے الا مگر صرف ساعتن ایک گھڑی من نہار دن کی بلاغن پہنچانا فحل پس نہیں یہلکو ہلاک ہوں گے الا مگر القوم لوگ الفاسقون نافرمان سو تو ٹھہرا رہے جیسے ٹھہرے رہے ہیں ہمت والے رسول اور جلدی نہ کر ان کے معاملے میں یہ لوگ جس دن دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ ہے جیسے ڈھیل نہ پائی تھی مگر ایک گھڑی دن کی یہ پہنچا دینا ہے ابھی وہی غارت ہوں گے جو لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی جب معلوم ہو چکا کہ منکرین کو سزا ضرور ملتی ہے آخرت میں ملے یا دنیا میں بھی تو آپ ان کے معاملے میں جلدی نہ کریں بلکہ ایک میعاد معین تک صبر کرتے رہیں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ تنبیہ بعض سلف نے کہا کہ سب رسول اولو العزم ہمت والے ہیں اور عرف میں 5 پیغمبر خصوصی طور پر اولو العزم کہلاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈھیل نہ پائی تھی دنیا میں یعنی اب تو دیر سمجھتے ہیں کہ عذاب جلد کیوں نہیں آتا اس دن جانیں گے کہ بہت شتاب آیا دنیا میں ہم ایک ہی گھڑی رہے یا عالم قبر کا رہنا ایک گھڑی معلوم ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ گزری ہوئی مدت تھوڑی
معلوم ہوا کرتی ہے، خصوصاً سختی اور مصیبت کے وقت عیش و آرام کا زمانہ بہت کم نظر آنے لگتا ہے۔ یعنی ہم نے نصیحت کی بات پہنچا دی اور سب نیک و بد سمجھا دیا، اب جو نہ مانیں گے وہی تباہ برباد ہوں گے۔ ہماری طرف سے حجت تمام ہو چکی اور کسی کو بے قصور ہم نہیں پکڑتے، اسی کو غارت کرتے ہیں جو غارت ہونے ہی پر کمر باندھ لے۔ تم سورۃ الاحقاف بفضل اللہ حسن توفیقہ وللہ الحمد والمنہ۔